اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ بلا شبہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا جو بھی گناہ ہو وہ جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ یعنی کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں دور چلا گیا۔ حاشیہ نمبر 186۔ ان آیات میں شرک کی شناعت کا بیان ہے۔ پچھلی آیات کے ربط اور تسلسل کے لحاظ سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جو کوئی جاہلیت کے نشہ میں رائے حق چھوڑ کر کفر و شرک کی طرف جائے گا وہ بدترین گمراہی اور بد انجامی کے گڑھے میں جا گرے گا۔ یہ بات پہلے بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا اور اس کو تمام ضروریات زندگی مہیا کی، انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا، اور اس سے صرف ایک مطالبہ کیا کہ عبادت صرف اور صرف میری ہی کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ انسان کا امتحان لینا مقصود تھا، لہذا شیطان کو گمراہی پھیلانے کی مہلت دی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے برابر بھیجا جاتا رہا، اور ساتھ ہی انسان کو کسی حد تک آزادی و اختیار دیا کہ خواہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی راہ اپنائے یا شیطان کے بتائے ہوئے راستہ پر چلے۔ انسان کو اتنی سمجھ بھی دی گئی ہے کہ وہ اس عظیم کائنات اور اس کے نظام کا مشاہدہ کر کے اپنے معبود و منعم حقیقی کو بخوبی پہچان لے، اور پھر اس کی عظمت و کبریائی کے ساتھ ہی اس کے بے حساب احسانات کا اعتراف میں حد درجہ عز و انکسار اور جذبہ تشکر کے ساتھ اسی کی بارگاہ میں اس کا سر نیاز جھکے، اسی کے غیظ و غضب کا دل میں خوف و ہیبت ہو، اور اسی سے ہر قسم کی خیر کی امید رکھے۔ الغرض بندگی کا سارا تعلق اسی ایک ہستی سے ہو، اور کسی بھی معاملے میں کسی اور طرف رخ نہ کیا جائے۔ یہی صفت انسان کی فطرت و جبلت میں رکھ دی گئی ہے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی تعلیم دی ہے۔ اب اس تمام اہتمام کے بعد بھی انسان اگر ہدایت کو پس پش ڈال کر اپنے دشمن شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا نہ قدرہ و نہ شکرہ بلکہ نمک حرام بن جائے کہ اپنے جیسے انسانوں ہی کو رب بنا بیٹھے، اور قدرت و عظمت علم و دانائی میں ان کو رب ذوالجلال کا ہم پلہ اور مد مقابل ٹھہرانے لگ جائے، پھر معبود حقیقی سے منہ موڑ کر دوسروں ہی کا ہو رہے، تو یہ بلا شبہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم اور ناقابل معافی جرم ہے۔ کیا یہ بلعجبی اور ستم ظریفی نہیں کہ انسان اپنے ہم جنسوں کو دنیا سے خالی ہاتھ جاتا دیکھے، اور پھر بے بسی کے عالم میں قبر کے گڑھے میں اتارے جانے والوں اور مٹی میں دبا دیے جانے والوں کو داتا، دستگیر، گنج بخش اور مشکل کشا وغیرہ قرار دے کر فریاد رسی مطلب براری و مدد کے لیے والہانہ پکارنے لگے، اور ان سے مشکل کشائی، حاجت روائی، خیر و برکت اور اولاد کے لیے التجائیں کرنے لگے، اور پھر ان بے جان لاشوں کی خوشنودی کے لیے چڑھاوے چڑھیں، ان کی شکر گزاری اور نظر و نیاز کے لیے دن منائے جائیں۔ اس سے بڑی جہالت و گمراہی بھلا اور کیا ہوگی؟ اسی لیے شرک کو ناقابل معافی جرم ٹھہرایا گیا، اور شرک پر مرنے والوں پر جنت حرام کر دی گئی، بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ البتہ اگر کوئی شرک کرنے کے بعد بھی خلوص دل سے توبہ اور اصلاح کر لے تو اللہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ شرک پر مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 34۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا۔ یہ یعنی مشرک اللہ کو چھوڑ کر یعنی مدد کے لیے عورتوں کو پکارتے ہیں، اور یہ یعنی دراصل سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 187۔ اناثا سے مراد یا تو وہ بت تھے جن کو کفار عرب نے مؤنث نام دیے ہوئے تھے، مثلا نائلہ وغیرہ، یا فرشتے مراد تھے کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر اللہ کی ذات میں شریک کیے ہوئے تھے۔ وہ ان کو مدد کے لیے پکارتے
اور انہوں نے ہر قسم کے نفع و نقصان کے عقائد ان سے منسوب کر رکھے تھے۔ یہاں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 188۔ وسوسہ اندازی کے ذریعہ شیطان نے ان لوگوں کو اسی گمراہی پر لگا دیا جس کی کچھ تفصیل اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اور ان کے ان مشرکانہ کاموں کو خوب مزین کر دیا۔ ان کے ہم نوا احبار و رہبان اور سرداران قوم نے جو اس کفر و شرک کی خوب سرپرستی کرتے، ان کو باور کرا دیا کہ یہ مقربین بارگاہ ہیں، اس لیے اللہ سے قربت کے لیے ان سے وابستگی ضروری ہے۔ پھر یہ لوگ شیطان کی اکسانے پر ہی ملائکہ کو پکارتے، چنانچہ فرمایا کہ یہ سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں۔ دراصل اپنے نفس کی باغ دوڑ شیطان کے حوالے کر دینا اور پھر جدھر وہ چلائے ادھر ہی بے دھڑک چلتے رہنا ہی اس کی بندگی ہے۔ اس لحاظ سے شیطان کے اکسانے پر ملائکہ کو پکارنے کو شیطان کو پکارنا کہا گیا ہے، اور اسی طرح کسی اور کو پکارنا بھی شیطان ہی کو پکارنا کہا جائے گا۔ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا۔ حاشیہ نمبر 189۔ اللہ نے شیطان کی نافرمانی اور سرکشی کے سبب اس پر قیامت تک کے لیے لعنت فرمائی ہے، بحوالہ سورۃ الحجر آیت نمبر 35۔ ایسے لعنت زدہ کی اطاعت بلا شبہ بڑی گمراہی ہے۔ حاشیہ نمبر 190۔ ابلیس نے اللہ کی اطاعت سے منہ موڑا، بغاوت و سرکشی کی روش اپنائی اور پھر انسانوں کو اللہ کی عبادت سے بھٹکانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ ملاحظہ ہو الحجر آیت نمبر 39۔ لیکن اس پر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ کے نیک اور مخلص بندوں پر اس کا داؤ نہ چلے گا، اس کا وار انہی پر کارگر ہوگا جو اس کی طرح آزاد منش اور اللہ کی نافرمانی کے جراثیم کا شکار ہوں گے، بحوالہ سورۃ الحجر آیت نمبر 40 اور 42۔ اللہ کے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ شیطان کو اپنے جال میں پھانس لینے کے لیے مل گیا۔ دوسرے یہ کہ جو اس کے قابو میں آ جائیں گے ان کے مال و اولاد میں بھی وہ اپنا حصہ بنا لے گا، اور یہ بھی اس مقررہ حصہ میں شامل ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شیطان کی مہلت مانگنے پر ہی تو اس کو یہ مہلت اور چھوٹ دی گئی، بحوالہ سورۃ الحجر آیت نمبر 36 اور 37 اور بحوالہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64۔ لیکن مشرقانہ دین کے شائقین کس طرح اپنے اس ازلی دشمن کے منصوبے اور مشن کو عملی جامہ پہناتے رہے ہیں۔ قرآن میں بتایا گیا کہ مشرکین عرب اپنی زرعی فصلوں اور مویشیوں میں اللہ کے حصہ کے ساتھ بناوٹی معبودوں کا حصہ بھی رکھتے تھے، بحوالہ سورۃ الانعام آیت نمبر 136۔ اور آج یہ کلمہ گو امت اپنے پیروں کے مزاروں اور آستانوں پر چڑھاووں کی صورت میں یا مختلف مہینوں میں ان کے نام کی نظر و نیاز، لنگروں اور سبیلوں کی شکل میں اس مشن کی تکمیل میں سرگرم عمل ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اور البتہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق یعنی ساخت کو تبدیل کریں گے۔ اور جس کسی نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا وہ صریح خسارہ میں جا گرا۔ حاشیہ نمبر 191۔ شیطان لعین نے اپنے بدبخت پیروکاروں، احبار و رہبان اور ان کے اندھے مقلدین کے مشرکانہ اعمال کو بہت ہی مزین کر دیا ہے، بحوالہ سورۃ الانعام آیت نمبر 137۔ وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے اور ان کو سکھاتا پڑھاتا اور جھوٹی امیدوں اور آرزوؤں میں الجھائے رکھتا ہے کہ ان مقربین بارگاہ ہستیوں سے وابستہ رہو اور ان کو راضی رکھو تو تمہارے مال و اولاد میں خوب برکت ہوگی، دنیا میں حالات سازگار رہیں گے اور ان کے دامن گرفتہ ہونے کے سبب جنت کی ابدی و سرمدی نعمتوں کے مالک بنو گے۔ یہودی ایسے ہی جھوٹی خوش فہمیوں کا شکار تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18۔ اور آج یہ کلمہ گو امتی بھی شفیع المذنبین کے امتی ہونے کی مزعومہ نسبت سے اپنے آپ کو محبوب و مغفور سمجھتے ہیں، دراصل یہی زعم باطل ہمیشہ قوموں کی گمراہی کا سبب رہا ہے۔ حاشیہ نمبر
192۔ مشرکین عرب اپنے بناوٹی معبودوں کے نام پر بعض جانوروں کو وقف کر دیتے تھے اور شناخت کے لیے علامتی طور پر ان کے کان چیر دیتے تھے، پھر ان کو سواری یا بار برداری کے لیے استعمال نہ کرتے تھے۔ آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ توحید کا کلمہ پڑھنے والی یہ امت بھی اس شنیع فعل میں مبتلا ہے، بلکہ یہ تو جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی غیر اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنی منتوں مرادوں کے مطابق اپنی نرینہ اولاد کو غلام حسین اور غلام علی بنا کر ان کے نام کا بندہ بچے کے کان میں سوراخ کر کے ڈال دیتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 193۔ وقف شدہ جانوروں کے کان چیرنا، ان میں سوراخ کر دینا، انسانوں اور جانوروں کے جسم کے بعض حصوں کو گودنا، یہ سب ساخت بدلنے کی مختلف صورتیں ہیں جو انسانوں اور جانوروں کو معبودان باطل کے نام پر وقف کر کے روبہ عمل لائی جاتی رہی ہیں۔ چنانچہ آج اس امت میں بھی بعض لوگوں کے بچوں کے کان چھدے ہوئے یا چیرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بعض کے سر تک چھوٹے نظر آتے ہیں جنہیں بچپن میں لوہے کا خول پہنا کر چھوٹا کیا جاتا ہے، اور اس طرح اس خوبصورت خلق انسان کو چوہا قرار دے کر اپنے پیر صاحب سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے طریقوں سے مرد اور عورت کی ساخت اور وضع و قطع میں تبدیلی لائی جاتی ہے۔ مرد کا داڑھی مونچھیں مونڈ کر عورت کی شکل بنانا، عورت کا بال کٹا کر مردانہ وضع اختیار کرنا، یا لباس اور وضع قطع کے ذریعے شکل تبدیل کرنا، خاندانی منصوبہ بندی وغیرہ کے ذریعہ نظام فطرت میں مداخلت کی کوشش کرنا، یا مرد و زن کے فطری نظام کے خلاف ان کو ذمہ داریاں سونپنا اور اس کو فیشن یا ترقی پسندی کا نام دینا، یہ سب شیطانی حرکات ہیں جس کے برے نتائج نکلتے ہیں اور یہ معاشرے میں بگاڑ اور فتنہ کا سبب بنتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 194۔ اب جو کوئی رائے ہدایت کو چھوڑ کر درج بالا شیطانی محرکات کو ہی دین بنا لے اور عقیدت و وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی میں لگ جائے، اس نے گویا اللہ کی عطا کی ہوئی عقل و دانش کا مذاق اڑایا، اس کی ہدایت کو بے دردی سے پامال کیا اور شیطان کے اکسانے پر اسی راہ پر چلتا رہا جس سے اللہ نے روکا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے حقیقی آقا کی اطاعت سے منہ موڑ کر اپنے دشمن شیطان کی سرپرستی قبول کر لی اور اپنے آپ کو صریح خسارے میں مبتلا کر دیا۔ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ وہ یعنی شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ حاشیہ نمبر 195۔ بتایا گیا کہ شیطانی ترغیبات اور یقین دہانیاں، احبار و رہبان کے ذریعہ دلائی ہوئی امیدیں اور وعدے خوشنما آرزوؤں اور خواہشات کے جال میں الجھا کر گمراہی کو ملمع کر کے ہدایت کے رنگ میں پیش کر کے رائے حق سے برگشتہ کرنے والی یہ تمام چیزیں شیطانی مکر و فریب کے سوا کچھ نہیں۔ بہرحال ایک نفس پرست دنیا دار اور آخرت فراموش انسان جو دنیا کے رنگ رلیوں اور عارضی لذتوں میں مست و مگن ہو کر رائے حق سے دور رہتے ہوئے بھی راضی و مطمئن رہتا ہے، بحوالہ سورہ یونس آیت نمبر 7، اس کی آنکھ موت کے بعد کھلتی ہے تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اس دغاباز دشمن شیطان کے مکر و فریب کا کیسے شکار ہو گیا، لیکن اب تو پچھتاوا بے فائدہ ہے۔ أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ حاشیہ نمبر 196۔ ان غفلت شعاروں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ اگر انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کر کے اس مہلت عمل کو جو دراصل امتحان کے لیے دی گئی ہے عارضی لذتوں اور آسائشوں میں گنوا دیا تو امتحان میں ناکام ہو کر جہنم کے عذاب کی صورت میں ابدی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور جہنم بلا شبہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انہیں ہم جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ حاشیہ نمبر 197۔ پچھلی آیات میں شیطان کے بدبخت پیروکاروں کا ذکر کیا گیا تھا
جو رائے حق کو چھوڑ کر گمراہی کی روش اپنا کر بد انجامی سے دوچار ہوئے۔ اب ان خوش نصیبوں کے طرز عمل اور ان کے اچھے انجام کا بیان ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی سوجھ بوجھ کو کام میں لا کر پوری سنجیدگی سے دعوت حق کو قبول کریں اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ سے اپنے ایمان کا عملی ثبوت دیں اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا حقدار ٹھہرا دیے جائیں۔ ان کے لیے جنت کے باغات کا وعدہ ہے جن میں نہریں بہتی ہیں۔ حاشیہ نمبر 198۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہونے میں کسی شک و شبے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کا وعدہ علم و حکمت اور سراسر عدل پر مبنی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور اس کے قول یا فیصلہ کے نافذ العمل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر بھلا اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ شیطان کے تو سارے ہی وعدے جھوٹ اور فریب پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انسانوں کی اکثریت اس کی جھوٹی اور پرفریب یقین دہانیوں پر ایمان لا کر گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی امر واقعہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت جھوٹے اور پیشہ ور احبار و رہبان کی بات بے چون و چرا مان کر ان کی اندھی پیروی کی ہے اور اپنے خیرخواہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت حق کی مخالفت کی ہے اور اس سے روگردانی کی روش اختیار کی ہے۔ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری آرزوؤں پر یعنی موقوف ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو کوئی برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ مددگار۔ حاشیہ نمبر 199۔ اللہ تعالیٰ پر نہ کسی نبی کا کوئی دباؤ ہے اور نہ ہی کسی پیر طریقت کا، اور نہ ہی کوئی اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لہذا محض کسی سلسلے سے وابستگی یا کسی کے دامن گرفتہ ہونے کی بنا پر ہی توقعات قائم کر لینا اور آرزوؤں کے پل تعمیر کر لینا صریح حماقت ہے۔ رب ذوالجلال کے فیصلے تو ایمان خالص اور عمل صالح کے اصول کے مطابق عدل و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور کسی گروہ یا مسلک پرست کی آرزوؤں یا امیدوں پر ان کا انحصار نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ کی نافرمانی میں برا کام کرے گا تو وہ اس کی سزا پائے گا اور اللہ کی پکڑ سے بچانے والا اس کو کوئی نہ ملے گا۔ جس طرح یہود و نصارہ نے اس حقیقت سے صرف نظر کر کے باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں کے سہارے بے راہ روی اور بدعملی اور کفر شرک کو اپنا شعار بنایا، اسی طرح اس کلمہ گو امت نے مشرکانہ طور طریقوں اور فسق و فجور کو ہی اپنا دین بنا لیا ہے، بلکہ اپنی اس روش میں یہ ان سے بھی سبقت لے گئے ہیں۔ ان کے یہاں آستانوں پر تو بہشتی دروازے بھی موجود ہیں جن سے نکلنے کے بعد ان کے زعم میں جنت میں داخلہ یقینی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ان کی حکیم الامت کے مرتب کردہ بہشتی زیور اور اعمال قرآنی میں تجویز کردہ تعویذات اور من گھڑت وظائف و عملیات کے ذریعے دنیا کے مسائل چٹکیوں میں حل ہوتے ہیں، معاملات پر قابو حاصل ہوتا ہے اور اخروی کامیابی کی بھی ضمانت ملتی ہے۔ نقش سلیمانی سے ان کے بگڑے کام بنتے ہیں۔ ان کے علاماؤں اور شیوخ نے چند اذکار و اوراد کے ذریعہ ان کو ان تمام کرتوتوں کے باوجود آخرت کی بھرپور کامیابی کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ ان آیات نے ان تمام خرافات کی بیخونی بڑے ہی مؤثر انداز میں کر دی ہے۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ اور جو نیک عمل کرے گا یعنی خواہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو وہ مومن تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر بھی زیادتی نہ ہوگی۔ حاشیہ نمبر 200۔ انسان کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس کے نتیجہ کا دار و مدار اس کی کارکردگی یعنی ایمان و عمل صالح پر ہی ہے، اور اس معاملہ میں مرد و عورت کا امتیاز نہیں رکھا گیا۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، قطع نظر اس کے کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ البتہ ایمان شرط اول اور لازم ہے۔ ایمان اگر شرک آمیز ہوا تو کوئی بھی نیک عمل قبول نہ کیا جائے گا۔ شرک سے پاک ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان کے اجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہوگی، بلکہ خوب بڑھا چڑھا کر اجر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یوم حساب تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے آ جائے گی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی۔ بحوالہ سورۃ الزلزال آیات نمبر 7 اور 8۔ ومن احسن دینا
ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ اور دین کے لحاظ سے اس شخص سے بہتر کون ہوگا جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اس نے احسان کی روش اختیار کی اور دین ابراہیم کی پیروی کی جو یکسو یعنی مسلم تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو تو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ حاشیہ نمبر 201۔ یہاں ایک سچے اور مخلص مومن کے ایمان و عمل کا معیار بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نزدیک دینی لحاظ سے وہ شخص سب سے بہتر ہے جو ایمان لانے کے بعد ہر قسم کی انانیت، خود سری، آزاد روی، خاندانی و قبائلی عصبیت، تفاخر اور تکبر کے جراثیم سے پوری طرح چھٹکارا حاصل کر کے تسلیم و رضا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر اطاعت جھکا دینے والا بن جائے، اور کسی بھی باطل گروہ، فرقہ و مسلک سے نہ تو اس کا کوئی تعلق رہے اور نہ ہی ان کے اکابرین وغیرہ کے لیے دل میں کوئی مقام ہو۔ اس طرح ہر قسم کی اشکال و ارتیاب سے پاک ایمان خالص کے ساتھ اسلام میں پوری طرح داخل ہو کر احسان کی روش اپنائے اور یکسوئی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی اختیار کر لے، اور پھر اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے اس راہ میں آگے بڑھنے اور جان و مال کی قربانی دینے میں اسے کوئی رکاوٹ نہ محسوس ہو۔ حاشیہ نمبر 202۔ اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے دین یا طریقہ کا ذکر کیا گیا ہے جن کے ایمان میں یکسوئی اور بارگاہ ربانی میں تسلیم و رضا اپنی مثال آپ ہے، اور قرآن میں متعدد مقامات پر ان کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے جذبے سے سرشار تھے اور اس کے حکم کی بجا آوری میں بے دریغ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے والے تھے، اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے اور اللہ کے خلیل تھے۔ ان کی زندگی میں یہ امتیازی شان نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے قوم اور وقت کے طواغیت کا بڑی ہی بے باکی سے مقابلہ کیا اور پورے عزم اور جرأت کے ساتھ باطل پر چوٹ لگائی۔ اللہ کی رضا کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسوہ ابراہیمی اپنانے کی تلقین کی گئی، اور اس امت یعنی کہ اہل ایمان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین اسوہ قرار دیا گیا۔ اب جو کوئی اس طریقہ کی پیروی کرے گا وہی فلاح یاب ہوگا، اور اس سے روگردانی کرنے والا خائب و خاسر ہوگا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ حاشیہ نمبر 203۔ اوپر دو قسم کے طرز عمل اور ان کی جزا و سزا کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا اکیلا مالک اور مدبر الامور ہے، اور کائنات کی ہر شے اس کے علم اور قدرت کاملہ سے پوری طرح اس کے قابو میں ہے۔ وہ اہل ایمان اطاعت گزاروں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے، اور رائے حق سے بھٹکنے والے اور شیطان کی اطاعت گزار اپنے معبودان باطل سے کیسی ہی جھوٹی امیدوں اور آرزوؤں کے پل تعمیر کیوں نہ کر لیں، اس کی پکڑ سے کسی طرح نہ بچ سکیں گے۔